بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع سے ہی حسن پر واقع ہوئی تھی اور میں خود بھی بہت حسین تھی اور خوبصورت لڑکیوں کو ہی دوست بناتی، اور جو ذرا معمولی شکل و صورت کی ہوتی ان سے بات بھی نہ کرتی۔ بدصورتی تو کسی آنکھ کو بھی نہیں بھاتی، لیکن مجھ سے تو بد شکل چہرے برداشت ہی نہ ہوتے تھے۔ آنکھیں بند کر لیتی کہ جیسے میں نے بہت ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسا کرتی تھی، حالانکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی انسان کا چہرہ خوبصورت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل بھی خوبصورت نہ ہوگا یا اچھی سیرت نہ ہوگی۔ اصل خوبصورتی تو اچھی سیرت ہوتی ہے۔ میری مما اکثر کہا کرتی تھیں، خدا جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، اگر اس کو خوبصورت دولہا نہیں ملا تو یہ کیا کرے گی۔ مما نے صحیح کہا تھا۔ اپنی نادانی اور کم عقلی سے بالآخر میں نے زندگی کو برباد کر ہی لیا، صرف حسین صورت کی خاطر۔ ان دنوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی کہ میرے ابو کے ایک دوست کے کزن کے بیٹے عفان کا رشتہ آ گیا۔ عفان نے مجھے کسی رشتہ دار کے گھر شادی کی تقریب میں دیکھا تھا تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، آپ میرا رشتہ لے کر شازیہ کے گھر جائیے۔ ان کی امی ہمارے گھر میرا ہاتھ مانگنے آ گئیں۔ والدین نے ان سے ہاں کہہ دی۔ عفان ایک بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے CA میں ٹاپ کیا تھا اور اب اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، خوشحال خاندان سے تھا، اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ کچھ کمی تھی تو یہ کہ معمولی شکل و صورت تھی، وہ حسین لوگوں میں شمار نہ ہوتا تھا۔ جب میں نے عفان کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، اف، اتنا کالا اور بدشکل لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ کہہ دیا اگر میری شادی اس بد شکل سے ہوئی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اب مسئلہ گھر میں ہو گیا کیونکہ والدین ہاں کر چکے تھے اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ والدہ سمجھا رہی تھی کہ وہ اتنا بھی بد شکل نہیں ہے، کچھ سانولا ضرور ہے، نئے نقش اچھے ہیں، صرف شکل ہی نہ دیکھو اور خوبیاں بھی تو دیکھو، ایسی خوبیاں کسی دوسرے میں نہ ملیں گی۔ بہت شریف لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، ان کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ امی کی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دراصل میں ایک اور لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکا ہمارے محلے میں رہتا تھا، اس کے والد فوت ہو گئے تھے، تبھی پڑھائی چھوڑ دی اور اب ہمارے گھر کے سامنے جنرل اسٹور پر اکثر آیا کرتا تھا کیونکہ اسٹور کے مالک کے بیٹے سے دوستی تھی، اسے سگریٹیں لے کر پیا کرتا تھا۔ میرا اور شجاع کا سامنا کئی بار ہو چکا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اسٹور سے کچھ خریدنے جاتی، یہ موجود ہوتا اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتا۔ بہت خوبصورت تھا، تبھی اس کی تیکھی نگاہیں میرے من کو بھائیں اور صورت دل میں سما گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ کسی سے نہیں کروں گی۔ میری بہت زیادہ رونے دھونے کی وجہ سے بالآخر انہوں نے عفان کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، جب پڑھائی مکمل کر لے گی تب شادی کا سوچیں گے۔ اس انکار پر عفان کے گھر والے بہت افسردہ تھے کیونکہ عفان خود افسردہ تھا۔ وہ مجھے دل سے پسند کرتا تھا، لیکن جب لڑکی نہ ہو راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ میں بہرحال بہت خوش تھی کہ اس کالے پت شکل سے جان چھوٹ گئی۔ میں پوری طرح شجاع کے خیالوں میں کھو گئی۔ جس کو دل پسند کرے انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ میں بھی بہانے اسکول آتے جاتے جنرل اسٹور پر جانے لگی، لیکن تبھی جاتی جب شجاع وہاں بیٹھا نظر آتا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں اس کی وجہ سے اسٹور پر آتی ہوں، تب وہ بھی اسکول ٹائم پر اسٹور پر آ کر بیٹھنے لگا۔ اس کا دوست عاصم کہتا تھا، یار دیکھو ہماری دکانداری کا معاملہ ہے، کہیں دکان بند نہ کرا دینا۔ ایک روز اسکول جاتے ہوئے مجھے لگا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شجاع تھا۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ نزدیک آیا تو سرگوشی میں بولا، آج اسکول نہ جاؤ، پارک میں چلتے ہیں۔ پہلے تو گھبرائی، لیکن پھر اس کی باتوں میں آ گئی۔ سوچا تھوڑی دیر پارک میں جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے، اتنا خوبصورت ہے، ایسا خوبرو چاہنے والا خوش قسمت لڑکی کو ہی ملتا ہے۔ ہم جا کر پارک میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اس نے پیار بھری باتیں کیں۔ میں باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی تھی۔ اس نے نقاب ہٹانے کو کہا، چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی۔ جیسے ہی میں نے نقاب ہٹایا تو اس نے کہا کہ تم تو چاند سے بڑھ کر حسین ہو، اچھا ہے نقاب کرتی ہو، ورنہ جانے کتنے لڑکے تمہارے پیچھے لگ جاتے۔
اس تعریف پر پھولے نہ سمائی، وہ بھی تو کم حسین نہ تھا۔ اس دن میں اسکول نہ گئی، پارک سے لوٹ کر گھر آ گئی اور اپنے گھر میں آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ امی سے جلدی چھٹی ہو جانے کا بہانہ کیا تھا۔ وہ میرے دل کو اس قدر بھایا تھا کہ اب تو بس اسی کے سپنے دیکھا کرتی تھی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ شجاع کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکے گا، بس یہی کہتا تھا کہ آسمان پر خدا ہے اور زمین پر تم ہو۔ اب پڑھائی میں دل نہ لگتا، ہر وقت اس کے ملنے کا انتظار رہتا تھا۔ کچھ دن تو ہم ایسے ہی پارک میں ملتے رہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ شجاع ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھتی تھی، یا کہ جیسا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے اس کی کچھ غلط اور غیر اخلاقی فرمائشیں پوری نہ کی تو اچانک اس نے اسٹور پر آنا کم کر دیا۔ وہ اب ہفتے میں ایک بار آتا۔ اتنی دوری بڑھا دی کہ میں پریشان رہنے لگی۔ وجہ پوچھتی تو کہتا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں ہے، کسی نے ہم دونوں کو پارک میں ملتے دیکھ لیا تو تمہاری رسوائی ہو جائے گی۔ کبھی کہتا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، میں نے بھی جاب کر لی ہے، کچھ کماؤں گا تبھی تم سے شادی کر سکوں گا۔ پارک میں اب نہ ملیں گے، کسی دوسری محفوظ جگہ خوشی سے چلو گی تو لے جاؤں گا۔ دوری سے بے قراری بڑھتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ میں بار بار اسے فون کرنے لگی اور وہ کہتا صبر کرو، آخر کو ملنا ہے، ملیں گے کسی نہ کسی دن۔ ایک دن اس کی یاد میں اداس بیٹھی تھی کہ فون آ گیا۔ شجاع نے کہا ابھی ملو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو بے قرار تھی ہی، فوراً امی سے دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل پڑی۔ گلی کے کونے پر وہ انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گاڑی لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور میں فوراً سے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ تک وہ چپ چاپ رہا اور میں اس کا انتظار میں چپ تھی کہ وہ بولے تو میں بات بھی کروں۔ پھر ایک مکان کے سامنے اس نے کار روک لی، بولا اترو، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ گھر خالی تھا، وہاں کوئی ذی نفس نہیں تھا، مگر کم عقل میں تھی کہ اس پر بھروسہ کر کے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا اور میں اس کی مسحور کن گفتگو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور میرے بہت قریب ہونے لگا۔ تبھی مجھے ہوش آیا اور میں نے اسے تنبیہ کی کہ دیکھو شجاع، تم مجھے جیسے لائے ہو ویسے ہی باہر پہنچا دو۔ میں تمہاری ضرور ہونا چاہتی ہوں، مگر ایسے نہیں۔ تمہیں بارات لانی ہوگی، مجھے دلہن بنا کر گھر لے جانا ہوگا، تبھی میں تمہاری بنوں گی۔ میرا لہجہ سخت اور موڈ خراب دیکھ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا، پاس سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر کہا اچھا چلو اٹھو، میں ابھی تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کو گھر جانے کا راستہ نہ ملے اور پھر دیر ہو جائے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد فون نہ کیا، نہ ملنے کو کہا۔ جب فون کرتی وہ نہ اٹھاتا، ایک بار اٹھایا بھی تو بہت رکھائی سے بات کی اور پھر جلدی فون بند کر دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے اور زیادہ باعث پریشانی تھی۔ میں نے اسے اس کے جنرل اسٹور والے دوست کی معرفت پیغام بھجوایا تو اس نے فون کیا اور کہا کہ کسی کے ذریعے پیغام رسانی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم آئندہ عاصم کو کوئی پیغام نہ دینا۔ یوں بھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے، تبھی تو اس دن دھتکار دیا تھا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو زخمی کرنے لگیں۔ ایسی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، لہٰذا میں نے اس کو پھر فون کرنا بند کر دیا۔ اب شجاع سے مکمل طور پر رابطہ ختم تھا، پھر بھی میرا دل اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا اور اس کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ جب بہت دل گھبراتا بہانے سے جنرل اسٹور جاتی کہ شاید وہ وہاں بیٹھا ہو۔ عاصم بھی میری بے قراری کو سمجھتا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ جب کوئی موجود نہ ہوتا تو سمجھاتا کہ شازیہ اس کا خیال چھوڑ دو، وہ اب نہیں آئے گا، ویسے بھی وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک روز چھٹی کے وقت اسکول سے آ رہی تھی کہ راستے میں موٹر سائیکل پر عاصم مل گیا۔ اس نے کہا تم پیدل ہو؟ اگر برا نہ لگے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر کے نزدیک اتار دوں گا۔ اگر تم مجھے شجاع کے بارے میں سچ بتا دو، وہ کہاں ہیں اور کیوں ادھر آنا چھوڑ دیا ہے، تو میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ ہمارا محلے دار اور ہمسایہ تھا، شجاع اور میرے پیار کا رازدار بھی تھا، تو میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل گھر کی طرف لے جانے کے بجائے مخالف سمت میں موڑ لی تو میں نے کہا
تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا، تم ہی نے تو کہا ہے کہ شجاع کے بارے میں سب کچھ بتا دوں، اسی لیے کہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ شجاع سے پیار نہ ہوتا تو کبھی عاصم کے ساتھ نہ جاتی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک مکان میں لے آیا۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے برآمدے میں ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ بے حیث و حرکت لیٹی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ سو رہی ہیں۔ آج گھر والے اسپتال میں ہیں کیونکہ میری بہن وہاں داخل ہے اور یہ میری دادی ہیں۔ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تبھی میں نے کچھ دیر کے لیے دکان بند کر دی ہے تاکہ دادی کے پاس رہوں۔ دادی کو گھر میں دیکھ کر تسلی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ کہنے لگا، آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب میں تم کو شجاع کے بارے میں آج بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ میں اس کی یاد میں ہلکان تھی۔ ذہن میں اس کی خوبصورت شبیہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ عاصم میرے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب بھی مجھے احساس نہ ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اچھا ہوا تمہارا اس بدمعاش سے پیچھا چھوٹا۔ سچ کہتا ہوں وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ وہ مجھے پیار بھرے لہجے میں تسلیاں دینے لگا۔ میرے ذہن کو سکون ملا۔ میں بھی دل سے اس کی بے وفا کی یاد کو بھلانا چاہ رہی تھی، شاید کہ اس کے غم سے فرار ڈھونڈ رہی تھی جو کہ میرے دل کو کھا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم بدل گیا۔ اب عاصم کا بھی ویسا ہی رویہ ہو گیا جیسے اس دن شجاع کا تھا، لیکن اس دن میری تنبیہ پر اس کو حجاب آ گیا تھا اور اس نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تم کو برباد نہیں کروں گا، مگر آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسے اکیلے میں مت جانا۔ اور یہ شخص جو خود کو بہت اچھا اور شریف ظاہر کرتا تھا، اس نے اپنی دادی کی موجودگی کا احساس دلا کر خالی گھر میں میرے بیٹھنے کو خوف کو دور کیا تھا۔ وہ شجاع سے بدتر نکلا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی دادی کو فالج ہے، وہ سن سکتی ہیں اور نہ بول سکتی ہیں، آواز بھی دو تو اٹھ کر مدد کو نہیں آ سکتی۔ تبھی میں بے بسی سے پھڑپڑا کر رہ گئی، کیونکہ شاطر عاصم نے مجھے قفس میں لا کر سب در بند کر دیے تھے۔ یوں خوبصورت چہروں کے تعاقب میں اندھیروں میں جا گری تھی۔ گھر آ کر آئینہ دیکھا تو صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ زرد تھا۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا ہے تم کو؟ میں نے کہا کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ دیکھا تو ایسی حالت ہو گئی، کسی کی لاش کچلی گئی تھی جس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی ہے۔ میں نے میٹرک کے پرچے بہت مشکل سے دیے، اس کے بعد گھر سے قدم نکالنا بھی چھوڑ دیا۔ عاصم نے آخری بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اب تم شجاع کو بھول جاؤ، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اور جہاں ماں باپ کہیں شادی کر لینا، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کا انجام خراب ہوتا ہے۔ میرے میٹرک کرنے کے بعد ایک بار پھر عفان کے والدین آئے تھے۔ منت سماجت کر کے رشتے کے طلبگار تھے۔ ان کو دیکھ کر آنسو نکل آئے۔ امی نے کہا، بہن بیٹی نہیں مان رہی، میں کیا کروں، بے بس ہوں۔ تبھی امی کو بلا کر میں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیے۔ میں مان گئی ہوں امی، آپ ان سے انکار نہ کریں۔ امی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹی میری دعا ہے، خدا تیرے نصیب اچھے کرے، تو نے ہمارا مان رکھ لیا ہے، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ عفان اور ان کے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ماضی کی تلخ یادوں کو بھول گئی۔ عفان خوبصورت نہیں مگر خوبصیرت تھے۔ وہ خوبصورت دل کے مالک تھے۔ انہوں نے خود بھی عزت کی اور سب گھر والوں سے بھی میری عزت کروائی۔ آج دعا کرتی ہوں خدا ان جیسا جیون ساتھی سب کو دے۔ وہ مجھے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ حسین لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے حسن پر ناز تھا آج ان کو یاد بھی نہیں دل چاہتا یاد کرنے کو، کہ ان یادوں سے دل ناداں زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔